آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی ایک ایسی کمیونٹی کی جو معاشی کامیابی کی ایک حیرت انگیز ایک زبردست مثال ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی کسی بھی ملک کی صرف 1% آبادی آخر ایک معاشی پاور ہاؤس کیسے بن سکتی ہے؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کے ارد گرد آج کی ہماری ساری گفتگو گھومے گی۔ تو چلیں اس معمے کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 1% کتنا بنتا ہے؟ پاکستان میں میمن کمیونٹی کی تعداد ہے تقریباً 25 لاکھ۔ اب ذرا سوچئے، ملک کی کل آبادی کا صرف 1%۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمیونٹی تعداد میں کتنی چھوٹی ہے، لیکن اس کا اثر کتنا بڑا ہے۔ اچھا، میمن کمیونٹی کی کامیابی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں عام طور پر کسی بھی کاروباری شخص کو کن چیلنجز کا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے نچلی سطح پر یعنی مائکرو لیول پر ہمارے معاشرے میں کاروبار کی راہ میں کچھ عجیب سی ثقافتی رکاوٹیں ہیں۔ مثلاً یہاں دولت جمع کرنے کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کاروبار میں کوئی ناکام ہو جائے تو اسے ایک ناقابل معافی غلطی سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر اگر ہم بڑے پیمانے پر یعنی میکرو لیول پر دیکھیں تو 3 بنیادی معاشی مسائل ہیں جو پورے ملک کی کاروباری صلاحیت کو جیسے جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک، توانائی کی کمی، دوسرا سرمایے کی کمی، اور پھر ان دونوں کی وجہ سے پیداواریت کی کمی۔ یہ جو کیمیا گر والی بات ہے یہ سرمایے کی کمی کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے بہترین مثال ہے۔ دیکھیے، جب پیسہ بینکنگ سسٹم سے باہر ہوتا ہے یعنی کیش کی شکل میں، تو معیشت اس پیسے کو کئی گنا بڑھانے کی طاقت ہی کھو دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس ایک بہت زرخیز بیج تو ہو، لیکن وہ اسے زمین میں بوئے نہ۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ جب پورے ملک میں کاروبار کرنا اتنا مشکل ہے تو پھر یہ کمیونٹی آخر کامیاب کیسے ہو رہی ہے؟ جواب ان کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں میں ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں میمن پلے بک۔ تو اس پلے بک کی بنیاد جو ہے وہ ایک بالکل مختلف ذہنیت پر رکھی ہے۔ جہاں ہمارے ہاں عام طور پر زیادہ پیسہ کمانے والے کو شک سے دیکھا جاتا ہے، وہیں یہاں اسے کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور ناکامی تو کوئی شرمندگی کی بات ہی نہیں، بلکہ اسے تو سیکھنے کے عمل کا ایک لازمی حصہ مانا جاتا ہے۔ نوجوانوں کو نوکری ڈھونڈنے کے بجائے اپنا کام شروع کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اصل عزت کاروبار میں ہی ہے۔ اچھا، تو کاروبار کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ پیسہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ بینکوں سے؟ نہیں، بلکہ اعتماد کے ایک بہت مضبوط دائرے سے۔ پہلا قدم گھر والے اٹھاتے ہیں، اگر وہ کافی نہ ہو تو قریبی رشتہ دار مدد کرتے ہیں، اور اگر پھر بھی ضرورت پڑ جائے تو پوری کمیونٹی یعنی جماعت ایک شخص کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو رسمی بینکنگ کی سستی اور پیچیدگیوں کا آپ کہہ لیں ایک بہترین متبادل ہے۔ اور اس اعتماد کا اصل امتحان، سب سے بڑی آزمائش تب ہوتی ہے جب کوئی کاروبار ناکام ہو جائے۔ یہاں کوئی عدالت نہیں، کوئی وکیل نہیں، خاندان کے بزرگ، قرض خواہ اور کمیونٹی کے معتبر لوگ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اور مقصد اس شخص کو تباہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اسے بچانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خاندان سے باہر کے جو قرض خواہ ہیں ان کا پیسہ واپس کرنے کا منصوبہ بنتا ہے، اور اس کی ضمانت کے لیے خاندان اپنی جائیداد، یہاں تک کہ گھر کی خواتین اپنے زیورات تک داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ زبانی کلامی ہوتا ہے جس کی ضامن پوری جماعت ہوتی ہے۔ سوچیں، یہ اعتماد کی وہ طاقت ہے جو کسی بھی قانونی دستاویز سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ تو چلیں اب ذرا اس نظام کی تاریخی جڑوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا کارآمد ہونے کے باوجود اس کی کچھ حدود کیوں ہیں۔ دیکھیں، اس نظام کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ برطانوی راج میں انہیں وراثت کے قوانین میں کچھ ایسی خاص رعایتیں مل گئیں جن کی وجہ سے خاندانی سرمایہ تقسیم ہونے کے بجائے اکٹھا ہوتا رہا۔ پھر 1947 میں یہی لوگ اپنا سرمایہ اور کاروباری تجربہ لے کر پاکستان آئے۔ لیکن 70 کی دہائی میں جب نیشنلائزیشن کی پالیسی آئی تو اس نے ریاست اور اس کمیونٹی کے درمیان اعتماد کے اس پرانے رشتے کو بہت شدید نقصان پہنچایا۔ اچھا، ایک بہت عام دقیانوسی تصور ہے کنجوس ہونے کا، لیکن کیا کوئی جانتا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ نوآبادیاتی دور میں ہوئی، جب انگریزوں نے یورپی یہودیوں کے بارے میں اپنے جو تعصبات تھے وہ یہاں کے تاجر طبقے پر تھوپ دیے، جبکہ حقیقت میں فلسفہ بالکل سادہ ہے۔ وہ یہ کہ سرمایے کو عیاشی پر خرچ کرنے کے بجائے دوبارہ کاروبار میں لگایا جائے تاکہ اس سے مزید دولت پیدا ہو۔ تو یہ کنجوسی نہیں ہے، بلکہ یہ سرمایے کی بہترین قدر اور مواقع کی لاگت یعنی اپرچونٹی کاسٹ کی گہری سمجھ ہے۔
تو یہاں آ کر ہمیں کاروبار کرنے کے دو بالکل مختلف ماڈل نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے ہمارا رسمی نظام، جو عدالتوں اور بینکوں پر انحصار کرتا ہے اور جو اکثر بہت سست اور ناقابل اعتبار ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے میمن کمیونٹی کا غیر رسمی نظام، جو اعتماد اور زبانی وعدوں پر چلتا ہے۔ یہ چھوٹے پیمانے پر تو بہت تیز اور مؤثر ہے، لیکن یہ پورے ملک کی معیشت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے کہ یہ نظام اس لیے کامیاب ہے کیونکہ رسمی نظام کمزور ہے، لیکن یہ اس کا متبادل نہیں بن سکتا۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منفرد معاشی ماڈل سے کیا سبق سیکھے جا سکتے ہیں؟ تو اس کامیابی کے جزیرے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سبق بہت واضح ہیں۔ ہمیں ایک ایسی ثقافت کو فروغ دینا ہوگا جہاں کاروبار کرنے کی ہمت کو سراہا جائے اور ناکامی کو ایک موقع سمجھا جائے۔ ہمیں نوجوانوں کو صرف ڈگریاں دینے کے بجائے کر کے سیکھنے یعنی اپرنٹسشپ کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں مقامی سطح پر ایسے اعتماد پر مبنی نیٹ ورکس بنانے ہوں گے جو ہمارے سست عدالتی اور بینکنگ نظام کا بوجھ کچھ تو کم کر سکیں۔ تو آخر میں سوال صرف ایک رہ جاتا ہے، اگر اعتماد ہی وہ اصل کرنسی ہے جو معیشت کو چلاتی ہے، تو پھر ایک پورا ملک، ایک پوری قوم اس کرنسی کو بڑے پیمانے پر کیسے بنا سکتی ہے؟